پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام، اس میں گرامی، اس میں جلالہ اللہ رکھا اور بتایا جمیع انسانیت کو کہ دیکھو تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے تاکہ تم باوقار انداز میں رہو اس زمین پر۔ خواتین و حضرات، خالق اپنے مخلوق کے تعلق سے مخلوق سے زیادہ باخبر ہے اور مخلوق سے زیادہ خیر خواہ ہے ان کا۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درس، نصیحتیں، روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات ایک ایک کر کے ہم لا رہے ہیں جن میں اللہ کا لفظ موجود ہے۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، چھوٹی سی آیت خواتین و حضرات، اور اس کے بڑے بڑے مضامین، اس کا کینوس کتنا بڑا ہے یا اس آیت پر مہینوں بات ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ نماز سے بات شروع ہوتی ہے اور موت پہ بات ختم ہوتی ہے۔ فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ربوبیت کر رہا ہے پوری اس کائنات کی، تو بندے کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کیا کرو کہ تم اپنے لیے نہیں سوچو، یعنی محض اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے ملک، اپنی ریاست کے لیے، بلکہ مخلوق خدا کے لیے سوچو۔ اس طرح تم مخلوق کی ربوبیت میں لگ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ اللہ کی محبت میں، اور نماز کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی موت کے ذریعے، زندگی میں کہیں بھی کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نظر نہ آئے، اور کیا ہر معاملے میں ترجیح اول اللہ کو نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کتنا ہے؟ جس کا محبوب ہوتا ہے کوئی تو اس کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے تو کتنا ذکر ہے، اور ہماری زندگیوں میں کتنا اللہ شامل ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، دو جید علماء تشریف فرما ہیں، ایک کراچی میں، دوسرے لاہور میں، سیکھیں گے ان سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب، خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بڑا محبوب اور مقبول نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے موجودہ مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں آپ، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہیں لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہم سب ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. محترم قاری لیاقت حسین صاحب نے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. فرما دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، کل کا جو سوال ہم نے رکھا تھا اس کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 1000. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے کتنے عرصے قبل ہوا؟ 3 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923210150194. حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا ہے اس کا پس منظر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ بنیادی طور پر سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں ابتدا میں مشرکین مکہ سے محاسبہ بھی کیا گیا، اور جیسے کہ مکی صورتوں کا مزاج ہے اس میں بنیادی عقیدہ سمجھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے، یہ سمجھایا گیا ہے. اور اس میں اس سلسلے میں جو ان کے شبہات ہیں، مشرکین مکہ کے جو شبہات تھے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا اور عقیدہ ہی سمجھایا گیا. یہاں سورہ انعام جو ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں اس عقیدے کی تفہیم کا گویا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اور اس خلاصے میں یوں کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں. کیا مطلب؟
کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو سمجھا دیں کہ عقیدہ دراصل یہ ہے، جو شخص یہ کہے گا وہ عقیدہ اس کا درست تسلیم کیا جائے گا، اور عقیدے کی تفصیل تو ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن حکیم کے بہت کم مقامات ہیں جہاں عقیدے کو پورا سکویز کر کے اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع انداز میں بیان کر دیا، اور یہ وہ مقام ہے۔ اور اس سے ماقبل کی جو آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو جہاں بھی عقیدے کی بات ہوئی ہے، سورہ نساء میں بھی بات ہوئی ہے، دین کے تصور کی بات ہوئی ہے، عقیدے کے تصور کی بات ہوئی ہے، یا یہاں سورہ انعام کے اندر یا جہاں کہیں اور، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کسی نہ کسی طور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے ملت ابراہیم، ملت ابراہیم۔ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہاں فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم، کہ بنیادی طور پر جس طرح یہاں کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ قل ان ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما، ایک بہت ہی درست قائم مضبوط دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے حنیفہ، جو یکسو تھا، یک رخا تھا، وہ مشرک وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ گویا ہر در سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اور کس طرح آنا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، پھر یہ کہنا ہے کہ میری نماز، یہ جو نسک ہے اس کا معنی قربانی بھی کیا جاتا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کے کوئی 8-10 معنی کیے ہیں، نسک کا کیا معنی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی قربانی بھی ہے، اس کا معنی قربانی کے جانور بھی ہیں، اس سے مراد یہ منسک سے بھی ہے، اس سے مراد طور طریقے بھی ہیں، اس سے مراد پورا نظام عبادات بھی ہے، اور جیسے آپ نے ترجمے میں ارشاد فرمایا کہ مراسم عبودیت کی بھی اس کے اندر شامل ہے، تو بنیادی طور پر اس میں وہ فکر اور فلسفہ سمجھ لیجئے کہ جب صلاۃ کی بات کی جاتی ہے تو صلاۃ بنیادی طور پر اس عمل کو کہتے ہیں، اگر لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو صلاۃ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اگر کسی چیز کو تپایا جائے، جیسے گوشت کے نیچے آگ، اگر جیسے ہم باربیکیو بناتے ہیں اور اس کے نیچے آگ جلائی جائے اور جس طرح سے اس کا میل کچیل سارا نکل جاتا ہے، اس عمل کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ یا اگر بانس سیدھے کرنے کے لیے نیچے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ بانس اس کو سیدھا کر لیا جائے تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ لغت کے اندر 22 معنی ہیں صلاۃ کے۔ گویا لفظ صلاۃ کے اندر بھی صرف وہ نماز جو 5 نمازیں، 5 فرض نمازیں بتائی گئی ہیں جو رکوع، سجود، قیام وغیرہ پر مشتمل ہیں، صرف وہ نماز مراد نہیں ہے، وہ نماز بھی مراد ہے، لیکن اس نماز کو بھی اگر آپ پورے نظام عبادات کے اوپر منطبق کریں تو نماز کے اندر جو قیام ہے، نماز کے اندر جو رکوع ہے، جو سجود ہے، یہ دراصل پوری زندگی کا ایک علامتی اظہار ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ اگر کہیں کھڑا ہوں تو میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، جھکا ہوں تو اللہ کے لیے جھکا ہوں، اور میں سجدہ ریز ہوا ہوں تو صرف خالص اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوا ہوں۔ یہ پوری نماز کا جو نماز کے ارکان ہیں، یہ دراصل پوری زندگی کا ایک عکاسی کرتے ہیں ایک مومن کی زندگی کا۔ اسی طرح جب آپ نسک کی بات کرتے ہیں تو اس کو اگر لفظی طور پر دیکھیں تو نسک کا مناسا کا ینسکو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دھونا اور اس کو پاک صاف کرنا۔ لہٰذا ہر وہ عمل، امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اس کا خلاصہ کرتے وقت کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق اللہ کے قرب کے ساتھ ہے وہ نسک کے اندر شامل ہے۔ لہذا وہ قربانی بھی ہوگی، اس میں نماز بھی آئے گی، اس میں پورا نظام عبادات بھی آئے گا، اس میں معاملات بھی آئیں گے۔ گویا ایک مومن کی جو پوری زندگی ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جس کو قرآن نے بار بار تقویٰ کہا ہے۔ تقویٰ کا معنی بچ جانا ہوتا ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ یہ گویا پورا خلاصہ ہے۔ اور پھر جہاں تک محیا اور مماتی کی بات ہے تو اس میں گویا زندگی اور موت، وہ دونوں، جس کو انسان کا جو عام طور پہ تصور زندگی ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو زندگی شروع ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا پوری زندگی ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہونی چاہیے، للہ رب العالمین۔ یہ ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اللہ میں صرف تیرے قرب کے اعمال کرتا رہوں، اور جب میں مر جاؤں تو اللہ میں ایسی وصیتیں کر کے جاؤں کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی
تیرے قرب کے اعمال ہوں اور مجھے وہ بعد میں بھی فائدہ پہنچاتے رہیں. اس طرح کی زندگی اور اس طرح کی موت کی دراصل یہ ایک درخواست بھی ہے اور یہ اس عقیدے کا اظہار بھی ہے اور یہ پورا خلاصہ ہے اس عقیدے کا جو اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, ایک مومن سے طلب کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خلاصہ ہے. اللہ اکبر. صراط مستقیم پہ چلنا ہے. کس طرح چلنا ہے بتا دیا گیا. نماز سے بات شروع ہو رہی ہے اور ممات پہ ختم ہو رہی ہے. نماز اشارہ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت فرما رہا ہے اس کائنات کی, تو یہاں پر رب العالمین پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ ہاں تم محض اپنی ذاتی کی حد تک نہیں رہنا, تم یہ کرنا ہے کہ تم اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے ہمکار بنو. الخلق عیال اللہ. تم اپنی ذات سے آگے بھی سوچو. اس کائنات کے لیے جو مخلوقات خداوندی ہیں ان کی تم مدد کرو, ان کی خدمت کرو اور اس طرح تم قرب الہی کے اہل ہو جاؤ گے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جیسے آپ نے اور حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کے بارے میں بنیادی گفتگو ارشاد فرمائی. دیکھیں یہ ان آیات میں سے ہے جس کا آپ نے خود اظہار فرمایا کہ یہ بہت بڑی, اس آیت کا کینوس بہت بڑا ہے. اللہ یہ ہر مومن کے لیے مراقبے کی آیت بھی ہے, محاسبے کی آیت بھی ہے, نصب العین ہے, نصب العین بھی ہے, غور و فکر بھی ہے, دستور العمل بھی ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ آیت جو ہے اس کو آپ جس نظر سے آپ دیکھنا چاہیں اس آیت کو دیکھیں کہ اس میں اپنے غور و فکر کے لیے بھی من جانب اللہ تذکیر بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھو بتایا کیا جا رہا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور معاملات کی اسکریننگ کی ہے. آ کے یہاں پر کیا چیز فساد کیا آ گیا تھا؟ فساد یہ آ گیا تھا مذاہب کے اندر جو اس سے پہلے والا تھا, ہم سے پہلے والا عیسائیت, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے. مکی صورت ہے یہ, سورہ انفال کی یہ مکی آیت ہے. سورہ انعام کی یہ مکی آیت ہے. اب یہ سورہ انعام کی جو یہ آگے آ رہا وہ بھی مکی ہے. یہ جو آیات ہیں اس کے اندر یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. کیا خرابی آئی ہے؟ خرابی یہ آئی ہے کہ دین صرف اور صرف عبادات کے چند مجموعے کا نام رہ گیا ہے. اور وہ مشہور مقولہ کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو. تو یہ اللہ جل جلالہ یہ تو قسمت زیزہ, یہ کیا قسمت, یہ کیا تقسیم ہے؟ یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا کہ نہیں, مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو وہ ہے جو عبودیت, نظام عبودیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ نظام عبودیت کیا ہے اس کی تفسیر یہ آیت ہے. وہ عبودیت کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف نماز تک نہیں ہے, نماز سے شروع ہو رہی ہے کیونکہ وہ عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے, اور موت پہ ختم ہو رہی ہے, اور درمیان میں اس کے باقیہ زندگی بھی ہے جسے نسک سے تعبیر کیا ہے. اس کے اندر مراسم عبودیت بھی ہیں جو آپ نے فرمایا, اور اس کے اندر ساری کی ساری عبادت کی شکلیں جو آپ زندگی میں عادتاً کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام عادی امور عادیہ بھی مومن کی عبادت بن جاتی ہیں جب وہ للہ رب العالمین. کیا بات ہے, سبحان اللہ. 24/7 کا خلاصہ ہے یہ کہ عبدیت جو ہے نا وہ 24/7 کا نام ہے. وہ کسی وقتی زندگی کا نام نہیں ہے کہ میں مسجد کے اندر ہوں تو عبداللہ ہوں اور مسجد سے باہر ہوں تو کچھ اور ہوں. نہیں, ان صلاتی و نسکی. اور جب آپ اس کا کام کریں گے تو پھر اس میں تمام آپ کی قربانی کی شکلیں, جو کچھ آپ قربانی کی شکلیں کر رہے ہیں, جانور کی قربانی سے لے کے باقی تمام شکلیں کہ ساری کی ساری کیا ہیں, وہ خالصتاً للہ رب العالمین ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اصل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی قربانی دی ہے. کیا بات. اور جب آپ نے نفس کی قربانی دے دی ہے اس زندگی کے اندر تو موت تک پھر آپ کا اللہ جل شانہ سے وہ تعلق ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی 24 گھنٹے کی آپ کا کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا نماز عبادت سب
چیز عبادت ہے. بازار میں بیٹھنا عبادت ہے, بازار میں جانا عبادت ہے, گھر میں آنا عبادت ہے, سب کچھ عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے للہ رب العالمین 24 گھنٹے کی زندگی کو اس کے مطابق کر لیا ہے. اور یہ جو عبادت ہے کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے جذبے سے, اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کے مطابق زندگی گزارنا, اور زندگی گزارتے ہوئے ان وعدوں پر یقین رکھنا جو اللہ جل شانہ نے اس زندگی گزارنے پر رکھا ہے. جو وعدے رکھے ہوئے ہیں اس پر کہ یہ دیکھو یہ وعدے ملیں گے اس پر, یہ ملے گا اس پر, تو اور ان پر, اس کو کہتے ہیں عبادت. تو یہ عبادت اس آیت نے کیا بتا دیا؟ یہ عبادت آپ کی نماز کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے معاملات کے ساتھ بھی ہے, آپ کی معاشرت کے ساتھ بھی ہے, آپ کے اخلاق کے ساتھ بھی ہے, آپ کی سیاست کے ساتھ بھی ہے, آپ کی تعلیم کے ساتھ بھی ہے, آپ کی معیشت کے ساتھ بھی ہے, قانون, سب, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تابع ہیں کس کے؟ للہ رب العالمین. کہ آپ عبداللہ ہیں, جو آپ کا پیوٹ ہے نا, جو آپ کا محوری کردار ہے وہ عبداللہ کا ہے, اور عبودیت ان تمام نظامائے زندگی کو شامل ہے. یعنی ہر فعل میرا عبادت کا رنگ اختیار کر رہا ہے, میری ہر قربانی عبادت کا رنگ اختیار کر رہی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا فوکس اور کر لیں تاکہ آپ ہم سب کو سمجھا دیجئے یہ بات, کہ اگر یہ کہا جائے, اس انداز سے دیکھا جائے کہ ہم اللہ کو وہاں نظر آئیں جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, اور ہم وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں ہمیں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا. میری آنکھ, میری زبان, میرے کان وہ بات نہ کہیں نہ سنیں, میرا قلم, میرا قدم وہاں نہیں جائے جہاں اللہ تعالی مجھ سے خوش نہ ہو, میرے ہر عمل سے اللہ کی خوشنودی مجھے عزیز ہو. ارشاد فرمائے تاکہ معلوم ہو ہم سب کو. دیکھیں یہی تو, اب یہ جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ کیا مطلب ہوا اس کا, کہ یہ محاسبہ ہے اور مراقبہ ہے. گویا ہر لفظ بولنے سے پہلے, سننے سے پہلے, قدم اٹھانے سے پہلے میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک. جب اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی عادت آ جائے گی کہ یہ کیوں کر رہا ہوں, اور اس پہ ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ خود بخود خود احتسابی اس آگہی کے ساتھ کہ جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں, تو اس کے لیے مجھے اپنی زندگی میں, ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کرنا پڑے گا. میری ترجیح اول. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اللہ میری زندگی میں شامل نہیں ہو رہا تو میری ہر خوشی اللہ کے لیے, مجھے سب سے پہلے اللہ یاد آنا چاہیے. اگر میں خوش ہوں, اگر میں غمگین ہوں, رنجیدہ ہوں یا مصیبت میں ہوں, تو مجھے سب سے پہلے اس وقت بھی اللہ ہی یاد آنا چاہیے. تو ہماری زندگیوں میں کیا اللہ کی شمولیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو ہم سے یہی شمولیت مطلوب ہے. ارشاد. دیکھیں اصل جو نے فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب نے, کہ بنیادی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اپنا تعلق آدمی کیا کرے گا. اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے, وہ طریقہ کیا ہے کہ کائنات میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالی علماء, صالحین, صادقین کو قیامت تک رکھیں گے. اب اپنا تعلق وہ حضرات جن کے ذریعے سے آپ صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے, اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اپنے آپ, اس کا طریقہ کیا ہے جوڑنے کا؟ سب سے پہلا طریقہ ہے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑو, اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کریں, اور صاحب قرآن سے مضبوط کرتے چلے جائیں. تو آپ گھر میں دو چیزوں کا اہتمام کر لیں, قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں اور سیرت پڑھنے کا اہتمام کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی سامنے ہو. جب وہ سیرت سامنے ہوگی تو پھر یہ سب کچھ بڑا آسان ہو جائے گا, یہ کرنا آسان ہو جائے گا, اس کو ماننا آسان ہو جائے گا, اس پہ چلنا آسان ہو جائے گا. ترجیح اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا آسان ہو جائے گا, معاشرت میں, رواج میں, اور اپنی چیزوں میں, شادی بیاہ میں, خوشی غمی میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جب کری اللہ کے لیے رہا ہوں تو پھر اس وقت آدمی یہ نہیں دیکھے گا
کہ حال کیا آ رہا ہے. دیکھیں یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، جو حال مجھ پہ اس وقت آیا ہوا ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، پریشانی کا ہے، تونگری کا ہے، جو بھی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پورا کیا. اس آیت کے یہ بیسک ٹو ڈو ایجسٹ ہے کہ اصل مسئلہ ہے حال کے امر کو تلاش کرنا. میرے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرے اللہ مجھ سے اس وقت کیا، اور یہی علم کا خلاصہ ہے. علم کہتے ہی اس کو ہیں کہ حال کا امر پتا چل جائے، اس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور یہ پورا کر دیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. حال کا رفع ہو جانا، حال کا ختم ہو جانا، بیماری کا ختم ہو جانا، خوشی کا غمی میں، غمی کا خوشی میں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس حال میں جو اللہ نے مجھ پہ حکم ہے اللہ کا، اس کو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر دیا. اب یہ کام میرا عبادت بن جائے گا. یہ خوشی بھی عبادت، یہ غمی بھی عبادت. اور یہ آتی ہے اندر کی اس کیفیت کے ساتھ کہ ہر دفعہ اپنے آپ سے یہ مخاطب ہو، رضا بالقضا، مالک نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ میں راضی ہوں. زبان سے، رویے سے، برتاؤ سے کوئی شکوہ شکایت کا عمل نہ ہو. حضرت بہلول سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، فرمایا اس کا کیا حال پوچھتے ہو، کائنات کا سارا نظام ہی جس کی مرضی سے چل رہا ہے. کہنے لگا کائنات کا نظام آپ کی مرضی سے چل رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگے بتاؤ کائنات کا نظام اللہ کی مرضی سے نہیں چل رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. کہنے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا. سبحان اللہ. جس حال میں مالک نے رکھا ہے میں راضی ہوں اس کے اندر. تو یہ جو رضا بالقضا ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے. کیونکہ میری تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہی بھائی جب غلام، تو کیا اس کو اس سے شکوہ اور کیا شکایت کہ مالک نے کیا پہنایا کیا نہیں پہنایا، کیا کھلایا کیا نہیں. جب ٹھہرے غلام تو پھر شکوہ کیا، وہ تو ہے ہی غلام. تو آپ کی غلامی کی شان تو یہ ہوگی کہ مالک نے جس حال میں رکھا اس میں راضی. اللہ کو بھی یہی پسند ہے، اللہ کو پسند بھی یہی ہے. تو کیا کہلایا کہ میں نماز، یا اللہ نماز یہ سجدہ بھی تیرے لیے ہے، کہ یہ سجدہ بھی تیرے لیے ہی کر رہا ہوں، میں عبادت بھی تیرے لیے ہی کر رہا ہوں. اس حال میں جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے پورا کر دیا. تو اصل میں قربانی اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوتا ہے، جانور کو نہیں قربان کر رہا ہوتا. یہ بار بار اسی لیے تو اس آیت کو نماز کے شروع میں پڑھنا، نیت کے بعد پڑھنا مسنون ہے کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے یا وہ ہے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کیوں بار بار تجدید عہد وفا ہے اس کے اندر کہ یا اللہ، یہ تجدید عہد وفا ہے کہ یا اللہ تجھ سے میرا تعلق مضبوط ہے، یا اللہ میری 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ یہی میری کائی کے لیے ہے، یا اللہ میری نماز بھی اسی کے لیے ہے، میری عبادت بھی اسی کے لیے، میری مسلمانی بھی اسی کے لیے، اللہ تیرے لیے ہی تو ہے. یہ تجدید عہد وفا بار بار کرنا پڑتا ہے، نہیں صاحب بار بار کرنا پڑتا ہے، یہ روزانہ کا فعل ہے. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ جو 5 مرتبہ اذان سنواتا ہے بار بار کہ اذان سنو، گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی غائب میں نہیں ہوتی، گواہی حاضر میں ہوتی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. گواہی دے دی تو گواہی کے کچھ تقاضے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، مفتی نجیب صاحب نے بہت ساری باتیں، آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرما دی. اس آیت کے جو معنی مفاہیم ہیں وہ سامنے آ گئے، لیکن یہ جو فلسفہ نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو اس تیاری کے لیے یا اس قرآن کی اس آیت کو اپنا نصب العین بنانے کے لیے، اس قرآن کی آیت کو اپنے اوپر نازل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹو ڈوز کیا ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ جو بنیادی گفتگو ہے وہ آپ دونوں نے عطا فرما دی. سجدہ جو سجدے میں کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ؟ تو کیا میرے سجدے مجھے اللہ سے قریب کر رہے ہیں؟ ارشاد.
اصل میں دیکھیں اس آیت کو اگر اس کے داخلی اور خارجی دونوں تناظر میں آپ دیکھیں گے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا تعلق ایک طرف عقیدے کے ساتھ اور عقیدے کے خلاصے کے ساتھ ہے اور دوسری طرف دستور العمل بھی ہے، تو اس کو آپ یوں دیکھیے کہ ایک تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتا دیا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یک رخے تھے، حنیف تھے، اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، در در کے غلام نہیں تھے۔ اب اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام والے عقیدے پر آنا چاہتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے عقیدے پر آنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے عمل کو مرتب کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے خود ساختہ رب ہے ان سب کو چھوڑ کر رب العالمین کے سامنے آ جائے اور اپنی ہر چیز، اپنا ہر عمل، ہر ایفرٹ، ہر صلاحیت اور ہر جان و مال، اولاد، ہر چیز اپنے اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل میں جب رب کی بات کرتے ہیں تو رب کے اندر ویسے تو اس کا تعلق انشاء الشیء، کسی چیز کو پالنا ہے، حالاً فحالاً الی حد تمام، کسی چیز کو نشو و نما دینا اور تربیت کرنا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ بالکل اپنی تکمیل کو پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم اللہ کو رب کہتے ہیں کہ رب کے اندر ملکیت کا معنی بھی ہے، مالک بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور رب جو ہے وہ روزی رساں بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے نشو و نما دینی ہوتی ہے۔ تو جو عرب ہے صرف ان کی بات نہیں ہے، مشرکین عرب کی بات نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی کو روزی رساں سمجھتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مالک سمجھتا ہے تو وہ اس کے سامنے ریاضت کے، عبادت کے اور عبودیت کے مختلف مراحل طے کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ لہٰذا کوئی مانوی خدا ہوں، مانوی رب بنائے ہوئے ہوں یا ظاہری رب بنائے ہوئے ہوں جن سے انسان توقع رکھتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہوگا، وہ اس کے سامنے ریاضتوں اور مجاہدوں کے مراحل طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کے تحت کہ جب تم ان چھوٹے چھوٹے جو خود ساختہ مخلوق میں سے بودے اور بالکل جن کے پاس قطعاً کوئی طاقت نہیں ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ چھوٹے چھوٹے مخلوق میں سے خود ساختہ رب یہ بہتر ہیں؟ 0+0+0 آپ سب کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو جواب 0 آئے گا، یا پھر وہ اکیلا جو ہے تو اکیلا لیکن القہار زبردست قوت والا ہے، تو اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اصل میں یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، پوری زندگی کا نظام ہے، ایک عمل ہے، اور نماز تو صرف ابتدا ہے، اور محیا اور ممات یہ پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ اپنے آپ کو جب انسان اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعائے استفتاح سکھائی، نماز کے شروع کرنے کی جو مختلف دعائے استفتاح، مختلف دعائیں ہیں، اس میں یہ سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں، یہ تو مختصر ترین دعا ہے، لیکن ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور خاص طور پہ تہجد میں عام طور پر آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے اللہم انت المالک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب جميعا واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها ولا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت ربنا وَإِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، جہاں یہاں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ اللہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ پوری جو دعائے استفتاح ہے یہ دراصل اسی عقیدے کے لیے اپنے آپ کو اسی عقیدے پر موجود رہتے ہوئے اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کرنے کا نام ہے۔ اس میں جو انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ ابتدا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث کی طرف ہم اگر اشارہ کر لیں تو بات اور سمجھ آ جائے گی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز تو آخری حصہ ہے اور باٹم لائن ہے، کسی شخص نے اگر مسلمان مومن ہونا ہے، باقی سارے کا سارا اسلام تو اس سے اوپر ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی
تشبث الناس باللتی تلیہا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقضا الحکم، جو پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی وہ یہ کہ معاشرے میں قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا. اور وآخرہن الصلاۃ، اور آخری کڑی جو اسلام کی ہے جس کے بعد اسلام ختم ہو جاتا ہے، فرمایا وآخرہن الصلاۃ، اور وہ ہے نماز. گویا یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور پوری زندگی کا اور پورا نظام، انفرادی سے لے کر اجتماعی نظام تک، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانے کا نام اسلام ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کے دستور العمل کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا تو وہ کم از کم دعویٰ ایمان اس کا کوئی سچا دعویٰ ایمان نہیں ہے. وہ پھر ارباب کو مانتا ہے، دنیاوی مخلوقات کے ظاہری، مادی اور مانوی، اور کچھ جن کو وہ سامنے تصور کے طور پر رکھتا ہے اور جن کو سامنے وہ مادے کے طور پر رکھتا ہے، ایک مادی وجود کے طور پر رکھتا ہے، ان خداؤں کو مانتا ہے. وہ دراصل اللہ کو نہیں مانتا. اس طرح پوری زندگی اگر اللہ کی مرضی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وقف کی جائے گی، للہ رب العالمین کی جائے گی، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ شخص ایک ایمان کی زندگی اور اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایمان کا تقاضا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دونوں حضرات نے بہت اہم گفتگو عطا فرمائی. میرا سوال مفتی صاحب سے بھی یہ رہا اور آپ سے بھی یہ رہا، یہ تمام جو معنی مفاہیم ہے، جو اس آیت کا فلسفہ ہے، وہ تو سامنے آ گیا. رضا بالقضاء کی بات فرمائی مفتی صاحب نے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے ہر حال میں ہر لمحہ، جو آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، یہ تمام باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. وہ جو عامل ہے دین پر اس کے بھی سمجھ میں آتی ہیں، جو عامل دین پہ نہیں ہے اس کی بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا مقام، اس سے وہ ناواقف نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا آپ کی خدمت میں اور مفتی صاحب کی خدمت میں کہ اس کے لیے وہ بندگان خدا تیار کیسے کیے جاتے ہیں. مفتی صاحب نے اشارتاً ایک بات فرمائی تھی، یعنی اس کو اگر میں جوڑوں گا، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہم اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان، ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں، پہلی محبت تو پاکستان ہے نا. کراچی سے خیبر تک ہم چلے جائیں، ترجیح اول ہمیں اللہ کتنا ملتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اللہ پہلی ترجیح ہے؟ ارشاد. دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری ترجیح پہلی کیا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید ہماری ترجیحات میں کہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رہی ہی نہیں. یہی میں بات عرض کر رہا تھا کہ تیاری تربیت کیسے ہو، جس سے انسان روزی یا فائدے کے حصول کی توقع رکھتا ہے، اس کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تم اللہ کی طرف آ جاؤ. رہی بات تربیت کی، تو تربیت کے لیے وہی ضابطہ ہے جیسے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ آخری امت کا جو آخری حصہ ہے اس کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ اللہ کا خوف تھا. اگر دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے، سب سے پہلا کام ہے انذار کرنا. لوگوں کو بتایا جائے کہ جس طرز عمل کا تم اظہار کر رہے ہو اور جس عمل کو تم اپنائے ہوئے ہو یہ انتہائی خطرناک نتائج کا حامل ہے. اور قم فانذر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کا آغاز ہو رہا ہے. آپ نے جب وہاں کوہ صفا پہ جا کے بھی جو آواز لگائی تھی، یا صباحا کی آواز تھی کہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے اور سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ. اور لوگ اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کی ہی بات کی تھی. لہٰذا تبشیر بعد میں آئے گی. انذار اور تبشیر دونوں لوگوں کو، انسان کے امید اور خوف کے پہلو، ان دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے انذار اور تبشیر ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے. لیکن یاد رکھیے، ابتدا کبھی تبشیر سے نہیں ہوتی، ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوتی ہے. حکمرانوں کو بھی ڈرانا پڑے گا، عوام کو بھی ڈرانا پڑے گا، خود بھی ڈرنا ہوگا کہ ہم جس طرز عمل پر زندگی گزار رہے ہیں یہ کیا نتائج برآمد ہوں گے اور اس سے ہم کس طرف جا رہے ہیں. کہیں ہم اس گڑھے کی طرف تو نہیں جا رہے جس کا نام اللہ نے جہنم رکھا ہے، یا ہم اس باغ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام اللہ نے جنت رکھا ہے. ہر لمحہ انسان یہ جنت کے قریب ہو رہا ہے، یہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے. جب تک ہمارے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوگا
اپنے نتیجے کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اپنے عمل کی سزا کا خوف پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا خوف پیدا نہیں ہوگا، کوئی چیز جرم سے روک نہیں سکتی۔ آپ داخلی استحکام کر لیں، خارجی استحکام کر لیں، سیاسی استحکام کر لیں، کوئی چیز جرم سے نہیں روکتی۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اپنا کے کی جا سکتی ہے، اور اسلام کا جو پورا راستہ ہے وہ ایک عمل کریں تو اگلے عمل کے لیے راستہ آسان ہوتا ہے، دوسرا عمل کریں تو اس سے راستہ آسان ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا یہی معنی ہے، آپ چلیں تو صحیح، اس راستے کے مسافر بنے تو صحیح، آپ ایک قدم اٹھائیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے راستے آسان کرتا ہے۔ نولیہ ما تولی، میں اور آپ صرف تقریروں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کے اوپر عمل نہ کریں اور لوگوں کو غلط طرز عمل سے ڈرائیں بھی، اور خود بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس کے برے نتائج سے، اپنے غلط اعمال کے برے نتائج سے ڈریں اور دوسروں کو ڈرائیں۔ یہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر خوف جو انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، اور وہ قوت عمل پیدا کرتا ہے جو انسان کو طاعات کے اوپر ڈٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ٹو ڈوز جو آپ فرماتے ہیں، کرنے کے کام، روڈ میپ، کیا کرنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مساجد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، انذار کی بات کی، انذار بھی ہو رہا ہے، تبشیر بھی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، بنا کر اللہ نے بھیجا آپ کو۔ عمرے پر جانے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حجاج کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا مفتی صاحب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ حج لبیک اللہم لبیک وہ بھی ہو رہا ہے؟ اذان کی آواز، کون سا محلہ ہے جہاں مسجد نہیں؟ کہاں عالم دین موجود نہیں؟ علماء موجود ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ترجیح اول کہاں ہے؟ معاملات جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ نماز تو آخری معاملہ رہ جائے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین کی کڑیاں ٹوٹتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو معاشرے سے ہمارے دینی گرفت جو ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، دینی گرفت کا ڈھیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگیوں میں، یعنی ہماری زندگیوں میں اللہ شامل نہیں رہا، یا اللہ تعالیٰ کا وہ انذار، وہ خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس وہ میرے اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ معاشرتی طور من حیث المجموع ایسا ہی ہو رہا ہے نا مفتی صاحب؟ تو یہ مسنگ لنک کیا ہے؟ کیا ہم نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کا عمل کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاؤ، کچھ پہ ایمان نہیں لاؤ، یہ ان کا عمل تھا۔ تو کیسے ہم باہر نکلیں؟ اللہ سے سچی پکی محبت، اللہ تعالیٰ کا استعذار وہ کیسے حاصل ہو؟ کنکلوڈ فرما دیجئے۔ دیکھیں ایک صاحب، یہ یاد رکھیے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات فرمائی، ایک تو انذار ہے، لیکن تین چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جو بنیادی طور پہ معاشرے کا تھرمامیٹر ہوتی ہیں۔ ایک، آپ اس معاشرے کی جو معاشرتی اقدار ہیں، اس کی جو معیشت ہے، اس کے جو تعلیمی نظام ہے، تعلیم و تربیت کا نظام، اور اس کا جو نظام قانون ہے، اس میں اللہ اور اس کا رسول ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ہے بنیادی تھرمامیٹر، آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو آپ اس کو طے کر لیں، یہ ہیں علامتیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں ہے تو پھر تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ پیرامیٹر ہے جو یہ آیت پڑھی ہے، تو کیا میرا پیرامیٹر ان صلاتی و نسکی پہ میرا نظام تعلیم ہے، میرا نظام معیشت ہے، میری معاشرتی اقدار ہیں؟ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میری مرضی سے میں جو پہنوں، جو کھاؤں، میری مرضی، حلال کھاؤں حرام کھاؤں، حلال کماؤں حرام کماؤں، آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں فورس کرنے والے؟ ریاست کون ہوتی ہے میری زندگی میں بولنے والی؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس جگہ پر؟ تو دیکھیں یہاں پر بنیادی بات، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس آیت کو اگر دستور العمل بنایا جائے گا تو یہ آیت بنیادی طور پہ آپ کی خود اسکریننگ کر دے گی۔ خود شروع کرنی ہوگی ہمیں گھر کی معاشرت سے۔ پہلے گھر کی معاشرت میں ہم کم از کم اللہ کے وعدے جو ہیں وہ میرے بچوں کو پتا ہونا، سچ بولنے پہ کیا ملے گا،
جھوٹ بولنے پہ کتنا بڑا نقصان ہوگا، غیبت کا کیا نقصان ہوگا، دوسروں کی مدد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانے کا کیا فائدہ ہوگا. یہ تو بنیادی اقدار ہے نا، بنیادی اقدار ہے نا. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہوگا، بڑوں کے ساتھ سامنے کیسے بیٹھیں گے، بڑے چھوٹے، پھر معاملات، پھر حلال، پھر حرام، پھر حلال حرام، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اخلاق. یہ جو دین کا حصہ ہے، اس دین کے حصے کے اوپر ممبر سے بھی گفتگو ہونی چاہیے، نظام تعلیم و تربیت میں بھی آنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی ہم کو نمونہ بن کر زندگی گزارنی ہوگی. ماں باپ نمونہ بنیں گے تو آپ کو کرنا ہوگا. اپنے نظام تعلیم و تربیت میں مربیین پیدا کرنے ہوں گے آپ نے، جو تربیت کا عنصر پورا کر سکیں. آپ تربیت کا عنصر، تو اصل تو تربیت ہے نا. یہ تو اس پہ چلنے کے لیے تو آپ کو تربیت چاہیے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نسخی ہے، اس کے اندر قربانی مانگتا ہے. یہ اس قربانی کے لیے آپ کو ایک نظام تربیت چاہیے، اور اس نظام تربیت کے لیے پہلے دین کی صحیح تفہیم چاہیے، فہم دین ہے یا نہیں. اور اگر مربی، جو آپ نے بات فرمائی کہ اگر مربیین نصیب نہیں ہو رہے، قریب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ قریب کوئی عالم دین مفتی صاحب موجود نہیں ہے. اللہ والے ہر جگہ ہوتے ہیں. کونوا صادقین قیامت تک ہے، کونوا صادقین قیامت تک کے لیے ہے. تو ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھا جائے. لیکن اگر وقت نہیں ہے تو گھر میں 15 منٹ کا مدرسہ ضرور روزانہ کی بنیاد پر قائم کیا جائے. میں، میری بیوی، میرے بچے 15 منٹ نکالیں، قرآن کریم کو روز پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ قرآن کریم سے میں قریب آؤں، تربیت ہو میری، میرے گھر والوں کی اور اسی تربیت طرح ہو، سیرت پڑھیں، اور قرآن اور صاحب قرآن. اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت کر کے بتا دی. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمیشہ. تو تربیت گاہیں یہ بہت ضروری ہیں. جب تربیت گاہیں ہو گئیں اور ایک انسان تیار ہو گیا، انسان سازی ہو گئی، جو 13 برس مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور جو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے بات کہ امت کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے اول دور میں ہوئی تھی. تو یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین خود سمجھ میں آ جاتا ہے، اور آدمی چلتا پھرتا کردار بن جاتا ہے کہ اگر تمہیں اچھا کردار کا مالک دیکھنا ہو تو کسی بھی مسلمان کو دیکھ لو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت سیکھا. قاری صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، بڑی اہم آیت، ایک نصب العین ہے. آیت کیا ہے؟ اس کو آدمی پڑھے، روز پڑھے اس آیت کو، اور اس آیت کو اپنے اندر اتارے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی. تو اقبال تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ کا کوورکر ہو جاتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہتا ہے، کسی بلند مقام پر. لیکن بس ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے سے مسائل، ان میں اٹک کے رہ جاتے ہیں بعض اوقات. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 1000. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے کتنے عرصے قبل ہوا؟ 3 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 2709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں. آج کے ونر ہیں عائشہ اشرف. کہاں سے؟
اس پہ بس موبائل نمبر لکھا ہوا ہے۔ عائشہ اشرف صاحبہ، پہلی گزارش تو آپ سے یہ ہے تمام ناظرین سے کہ اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنا مکمل ایڈریس وہ بھی ضرور بھجوایا کریں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور کہاں سے آپ نے صحیح جواب روانہ فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آہو زاری مصیبت کو تقویت دیتی ہے، آہو زاری مصیبت کو تقویت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہر